السلام علیکم۔ شاعر نے بہت ہی خوبصورت کہا ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون تک نہ نکلا۔ آج میں خوشی اور دکھ کی ملی جلی سی کیفیت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پاکستان بہترین قسم کے ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے۔ ٹیکوانڈو میں اس کی زندہ مثال ہمارے یہاں کے موجودہ پلیئرز، خاص طور پر جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، وہ ہارون خان ترین اور ہمارے لاہور کے رب نواز ہیں۔ ان کھلاڑیوں کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور ان میں ہر وہ صلاحیت ہے کہ یہ کسی بھی انٹرنیشنل جگہ پہ جا کر اپنے ملک کا، اپنے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں اور مزید اچھے ریکگنائزڈ بڑے ایونٹس میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی خوشی ہے کہ یہ جس انٹرنیشنل ایونٹ میں جاتے ہیں، ان کے سکور کا ڈفرینس 1-18، 1-22، 1-32، 2-40 اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ یہ صرف 1 یا 2 جو پوائنٹس کے ڈفرینس کے ساتھ اپنی فائٹ کو جیتتے یا لوز کرتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو کہ جارڈن میں جو ایونٹ ہوا ہے اس کی کوالیفائنگ راؤنڈ کو پاس کرنے کے لیے گئی تھی، اور اس ٹیم کو کون سلیکٹ کرنے والا تھا اور کس بنیاد پر انہوں نے ان کھلاڑیوں کو سلیکٹ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ایک ٹیم میں زیادہ تر کاٹو مال ہو اور ان میں 1 یا 2 اچھے پلیئر ہوں، تو سارا پریشر نفسیاتی طور پر ان کھلاڑیوں پر آ جاتا ہے جو کھلاڑی ٹیلنٹڈ اور جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے اور جن کی سکلز بہت عمدہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ تو کسی نے کوئی پوائنٹ لینا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس ایونٹ میں بھی ہوا کہ بعض کھلاڑی تو ایسے تھے جنہوں نے 1 پوائنٹ بھی اپنا سکور نہیں کر سکے۔ بعض ایسے پلیئر تھے جن کے پول میں صرف چند کھلاڑی تھے اور ان کے لیے اس کوالیفائنگ راؤنڈ کو پاس کرنا بڑا آسان تھا، کاش کہ اگر ان کی سلیکشن میرٹ پہ ہوئی ہوتی۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس نے بہت عمدہ فائٹ کی ہے، مگر ہم لوگ کووڈ کی وجہ سے اپنے اس ایونٹ کو مینیج نہیں کر پائے۔ کیا کووڈ جو ہے وہ صرف پاکستان میں تھا یا باقی ممالک میں کووڈ کی وہ پوزیشن نہیں تھی جو پاکستان میں ہے؟ اور پھر ان آفیشلی یہ اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں کی، اور اگر کھلاڑی جیت جاتے تو پھر یہ کہا جاتا کہ پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن اور پاکستان ٹیکوانڈو فیڈریشن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے عمدہ ترین کارکردگی دکھائی۔ تو آپ پاکستان سپورٹس بورڈ سے معاونت نہ لیں، آپ کی اب اولمپکس والی کہاں ہے؟ جس اولمپکس کا یہ ایونٹ تھا اس نے آپ کے ساتھ کیا سپورٹ کی ہے؟ یا سالوں میں ہونے والے جو مختلف ایونٹ جہاں سے لاکھوں روپیہ کمایا گیا ہے، وہ پیسے کہاں خرچ کرنے تھے؟ وہ کس جگہ لگنے تھے؟ تو بڑی سادگی کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے بات کرتا ہے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیکوانڈو فیڈریشن اس وقت کروڑوں روپے کی مقروض ہے، یعنی کہ اگلے آنے والے عہدے داران بڑے سوچ سمجھ کے آئیں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پچھلے بقایا جات بھی دینے پڑیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ یہ دیکھیے کہ کہیں وہ اخراجات فیڈریشن کی بجائے آپ کے بیرون ملک اپنے ذاتی کاروباروں پہ تو نہیں انویسٹ ہو گئے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی خیال کرنا تھا کہ ہمارے پاس ایک کوریا سے آئے ہوئے قابل قدر کوچ موجود ہیں، انہوں نے ٹریننگ کیوں نہیں دی؟ یا وہ دے نہیں سکتے تھے، یا ان کا ٹارگٹ کچھ اور ہے؟ میں ایک استاد، ایک کوچ ہونے کے ناطے یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ تمام لوگوں کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کروں، کیونکہ آج سے پہلے فہیم بٹ جو کہ ہمارے قابل قدر ڈپارٹمنٹ کے بہت اچھے پلیئر تھے، ان کو بھی اسی طرح سے موقع پر سپورٹ نہ کی گئی، ان کو پراپر ٹریننگ نہ دی گئی، اور ان سالوں میں بھی پاکستان اولمپکس کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں اسی طرح لوز کر گیا۔ تو ابھی آپ گلوبل لائسنس اور جو WT کے نام سے سرٹیفکیشن اور اپنی جو دیگر فنڈز جو ایونٹس کروا کے آپ کو ملتے ہیں، آپ اس پر توجہ دیں۔ ابھی جب یہ میری ویڈیو آپ دوستوں کے پاس پہنچے گی تو اس پر آپ بہت سے لوگ کمنٹس کریں گے، ان میں سے کثیر تعداد ایسے آفیشلز کی ہوگی جو ان کے ساتھ مل کر
اپنے پاسپورٹ کے پیپرز کو رنگین کرنا چاہتے ہیں، کیجئے رنگین۔ یاد رکھیے گا کہ اب پلیئر سادہ نہیں ہیں، آپ کی ہر بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں۔ ہارون ترین یا رب نواز یا اور ہماری ایک دو فیمیل پلیئرز ہیں جن کے اندر بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے، یا جو بھی اور کھلاڑی ہیں، میں اپنی طرف سے، اپنے تمام دوستوں اور چاہنے والوں کی طرف سے آپ کو محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ بعض اوقات کسی بندے کی خلوص اور محبت سے نکلی ہوئی دعا ہی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے ملک پہ توجہ دیجئے، اپنے پلیئرز پہ توجہ دیجئے۔ آئیے مل کر ہم سب دوستوں کو اپنے ٹیلنٹ کو زندہ کرنا ہے، چونکہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔